بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ہر روز ایک نیا موڑ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جیسے ایک طرف پی ٹی آئی کو پہ جو مقدمات کی بھرمار ہے اور دوسری طرف ان کو کبھی سپریم کورٹ اور کبھی پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ریلیف مل رہا ہے۔ جیسے الیکشن کمیشن نے ان سے بلے کا نشان واپس لیا تو پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس کر دیا، اور اسی طرح سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین اور معصوم بھی قرار دیا سائفر کیس میں۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی کی بھی ضمانت ہوئی، لیکن ساتھ ہی ان کو پھر 15 دن کے لیے جیل میں نظر بند کر دیا گیا، جبکہ عمران خان کو ابھی دیگر کیسز کا سامنا ہے اور وہ ابھی تک تاحال جیل میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سیاست کہاں تک چلے گی، کہاں تک اس کا تحریک انصاف اس کا مقابلہ کر سکے گی۔ کیا آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں تحریک انصاف اس طرح جو پرفارمنس کر سکے گی، اور ان کے جو ورکر جو ہوپ فل ہیں وہ کیا وہ اپنے جو ہے اپنے قائد کی امیدوں پر پورا اتر سکیں گے یا نہیں، یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن ہم ابھی بات کریں گے پاکستانی سیاست میں ان سیاسی بونوں کی جو ہر الیکشن میں اپنے مفادات کے لیے پارٹی الیکشن چھوڑ کے لوٹا کریسی کو فروغ دیتے ہیں اور کسی نہ کی پارٹی میں شامل ہو کر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی ہم بات کریں گے پہلے ایم کیو ایم کی۔ تو ایم کیو ایم نے اس دفعہ ایک سرپرائز دیا، اور انہوں نے ہمیشہ الیکشن سے پہلے ہی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ حالانکہ ہمیشہ وہ جیتنے والی پارٹی کے ساتھ جو وعدہ اکثریت حاصل کرتی ہے ان کے ساتھ وہ اتحاد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ سرپرائز طور پر پہلے ہی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور سندھ میں ایک انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ایم کیو ایم کو پتہ چل گیا تھا کہ واقعی نواز شریف کی حکومت بننے والی ہے اور نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ اسی طرح بات کریں تو ہم مسلم لیگ کاف کی بات کرتے ہیں۔ تو مسلم لیگ کاف جب نواز شریف جدہ گئے تو مسلم لیگ کاف نے کہ جو کرتا دھرتا تھے چودھری شجاعت اور پرویز الہی، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور شیخ رشید نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور انہوں نے پہلے مشرف کے ساتھ کولیشن بنایا، ان کے ساتھ جو کولیشن تھی گورنمنٹ تھی اس وقت اس کے ساتھ کولیشن بنایا، لیکن بعد میں پھر وہ پی ٹی آئی میں شامل پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تو انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی، اور آج کل جو ہے پھر ان دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات ہوئے تو ایک بھائی جو چودھری شجاعت ہیں انہوں نے اس ٹائم مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد بنا لیا ہے، جبکہ پرویز الہی آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی پرویز الہی ہیں جن کو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور آج پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو عمران خان کے لیے جیل کاٹ رہا ہے۔ اسی طرح بات کریں ہم مولانا فضل الرحمان کی، تو وہ بھی کبھی پی ڈی ایم میں اور کبھی مسلم لیگ نون میں اور کبھی وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ اس متحدہ مجلس عمل کی صورت میں وہ بھی اسی طرح کولیشن میں رہے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کرتے رہے ہیں۔ جبکہ لال پنڈی کے مشہور لال حویلے کے شیخ رشید احمد کی اگر بات کی جائے تو نون لیگ کے علاوہ ان کو کئی ایسی تصاویر آئی ہیں جن میں ان کو نواز شریف کے چہرے کو بھی چومتا ہوا دیکھا گیا، لیکن جب نواز شریف کی سیاست کے ایک ٹائم پہ اختتام ہوا تو شیخ رشید نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر مشرف کے ساتھ چلے گئے۔ پھر وہی شیخ رشید جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، اور آج بھی انہوں نے عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا چلہ اور بڑا سخت چلہ کاٹا ہے، اور ان کے جب کاٹ کے باہر آئے ہیں تو انہوں نے کہا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، کیا آپ عمران خان کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے میں عمران خان کے خلاف الیکشن لڑوں، میں نے تو ان کے لیے بہت بڑا چلہ کاٹا ہے، دعا کریں کہ ہمارا یہ کولیشن برقرار رہے اور میں ان کے خلاف نہ جاؤں۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں سیاسی بونوں کی اگر دیگر کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب سے ایک گروپ جو پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، جی ہاں اسے کہتے ہیں، جو خسرو بختیار کی صورت میں شامل ہوا تھا، وہ بھی اپنے مفادات کے لیے مختلف پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، اور جو بھی پارٹی اکثریت میں حکومت بناتی ہے وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کی باب پارٹی دیکھ لیں، عوامی نیشنل پارٹی دیکھ لیں، شیر پاک پارٹی دیکھ لیں، یہ ساری وہ پارٹیاں ہیں، یہ پاکستانی سیاست کے وہ سیاسی بونے ہیں
بونے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے مختلف حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور ان کو لوٹاکریسی کو فروغ دیتے ہیں، لیکن ان کو عوام کی تحفظ، عوام کے مفادات کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ عوام کے مفادات کا کون خیال رکھے گا؟ یہاں پہ تو مفادات کے لیے ماضی میں ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے، ایک دوسرے کی ننگی تصویریں جہاز سے پھینکنے والے بھی گٹھے ہو گیا۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی، جس نے 15 مہینے کولیشن میں رہی ہے، اور اس میں وہی جو دو بڑی جماعتیں ہیں جن میں ایک پیپل پارٹی اور ایک مسلم لیگ نون شامل تھی، ان کا اتحاد تھا۔ جی ہاں، یہ وہی مسلم لیگ نون اور وہی مسلم پیپل پارٹی ہیں جنہوں نے 90 کی دہائی میں ایک دوسرے کو گالیاں دے کر، اور یہاں تک کہ زرداری کی زبان بھی کاٹی گی، اور یہاں تک کہ بینظیر کی ننگی تصاویر بھی جہاز سے گرائے گی اور اس کو پیلی ٹیکسی کا خطاب بھی دیا گیا، لیکن اینڈ پہ پھر وہی آپس میں کولیشن میں اکٹھے ہو گئے اور پی ڈی ایم کے نام سے انہوں نے 15 مہینے حکومت کی۔ اور اب بھی آصف علی زرداری پی ڈی ایم کو آگے لے کر چلنا چاہتے تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نہیں، میں اپنے نانا اور اپنے والدہ کے نظریے کو آگے لیتے ہوئے میں اس کولیشن کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ پی ڈی ایم بن جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہماری یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اسی طرح کولیشن چلتا رہے، لیکن فی الحال یہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آگے جو حکومت ہے جو نواز شریف جو وہاں باہر ملک سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے اور ان کو بڑا ریلیف مل رہا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں 2 اکثریت سے الیکشن جیتوں، لیکن ان کی امیدوں پر بھی پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ آگے جو الیکشن اگر ہو جاتی ہیں، ابھی تو چمہ گوئیاں جاری ہیں، اللہ کرے کوئی بڑا واقعہ، کوئی بڑا ثانیہ نما ہو جائے جو الیکشن کو ملتوی کر دے، لیکن اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ ایک مخلوط حکومت ہی سامنے آئے گی، اور نواز شریف جو باہر سے اتنی آس، اتنی امیدیں لے کر آئے ہیں کہ میں 2 اکثریت سے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی بھی میں حکومت کروں گا، ان کی امیدوں پہ پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک مخلوط حکومت بنتی جا رہی ہے، کیونکہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کو بہت تلخ تجربہ ہوا ہے ان کو، جب بھی یہ سیاسی بونے جو مفادات کے لیے ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ چپک جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، کبھی اپنی وزارتوں کے لیے کہ ہمیں یہ وزارت نہ دے گی، اگر ہمارے یہ کام نہ ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ ہاتھ چھوڑ دیں گے اور آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نواز شریف کو یہ تلخ حقائق جو ہیں وہ کڑوی گولیاں یہ نگلنا پڑیں گی، اور ایک مخلوط حکومت ہی بنتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دعا ہے کہ جو بھی حکومت بنے وہ ہو عوام کے مفادات کے لیے ہو، کیونکہ کوئی بھی کولیشن بنتی ہے، چاہے وہ استحکام پارٹی کی صورت میں ہم آپ کی بات کر لیں کہ اگر استحکام پارٹی بھی جو جہانگیر ترین کی بنی ہے، اس نے بھی نون لیگ کے ساتھ اتحاد بنانے کی باتیں شروع کر دی ہیں، لیکن اس نے بھی ٹھیک ٹھاک پنجاب سے جو ہے سیٹیں مانگ لی ہیں۔ اسی طرح اگر چودھری شجاعت کی بات کی جائے تو چودھری شجاعت نے بھی جو آخری ٹائم جو نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے چودھری شجاعت سے کہا تھا کہ میری قربانیوں کا مجھے صلہ دیا جائے۔ وہ کون سی قربانیاں تھیں؟ جی ہاں، وہ پی ڈی ایم کے لیے قربانیاں تھیں، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، میری فیملی، میرا خاندان جدا ہو گیا، تو مجھے اس کے لیے پنجاب میں اکثریت چاہیے، حالانکہ انہوں کو وزیر اعلیٰ بھی انہوں نے مانگ لیا۔ تو یہ نواز شریف کے لیے ایک کڑا امتحان ہے، نون لیگ کے لیے بھی ایک کڑا امتحان ہے کہ وہ کس حوالے سے وہ کیا کرتی ہیں، کیا وہ آنے والی مخلوط حکومت وہ چلا سکیں گے، یا ماضی کی طرح اسے 2-3 سال بعد اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار کے حکومت جو ہے وہ ختم کر کے ایک دفعہ پھر ملک کو بحرانوں کا شکار کر دیں گے۔ یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔